وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ یہ سورہ نمل کی 17 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور سلیمان یعنی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کا لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا، سو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان فرمایا، پھر سلیمان علیہ السلام کے قصے کی شروعات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش نصیب آدمی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 17 بیٹے تھے، 17 بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، نبیوں والے علم کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زبردست حکومت عطا فرمائی، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت۔ جب کسی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتے، جب کسی طرف جانے کا ارادہ کرتے، تو جیسا موقع، جیسی مصلحت، حضرت سلیمان علیہ السلام الگ الگ طرح کا لشکر لے جاتے تھے۔ بہت سی مرتبہ جنات، انسان، پرندے، تینوں قسم کے لشکر کو لے جاتے تھے۔ اب تینوں قسم کا لشکر لے جاتے، ان کی جماعت اور تعداد بہت بڑی ہوتی، تو نظام بھی بہت ضروری ہوتا کہ پیچھے جو جماعت ہے وہ جلدی جلدی چل کر یا اڑ کر آگے والی جماعت سے آگے نہ نکل جاوے، کوئی سپاہی، کوئی فوجی اپنی جگہ اور ڈیوٹی چھوڑ کر کہیں چلا جاوے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کے لیے ایک بہترین ترتیب بنائی تھی، تاکہ لشکر کے اندر بھیڑ بھاڑ نہ ہوئے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو جاوے، اور پوری ترتیب باقی رہے۔ جہاں بھی پہنچے سب لشکر والے ایک ساتھ پہنچ جاوے، آگے والوں کو پیچھے والوں کی خبر رہے، پیچھے والوں کو آگے والوں کی خبر رہے۔ اس طریقے سے پوری ایک ترتیب اور ایک بہترین نظام کے ساتھ آپ کا لشکر چلتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ترتیب، سسٹم، نظم، نسق، جماعت بندی، ترتیب سے کام کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ میں تعریف کے انداز کے اندر بات کو بیان کیا گیا۔ فہم یوزعون، ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کو قابو اور کنٹرول میں رکھا جاتا تھا، ان کو روک کر کے رکھا جاتا تھا، ترتیب سے کام کیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ جو نعمتیں ملتی تھی اس پر شکر ادا کرتے تھے، فخر نہیں کرتے تھے۔ جیسے خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسانوں کا سردار ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں،
قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے سوا سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت لمبی چوڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ کے اوپر رہتا تھا۔ 25 فرسخ جنات کے لیے، 25 فرسخ انسانوں کے لشکر کے لیے، 25 فرسخ پرندوں کے لیے، 25 فرسخ جنگلی جانوروں کے لیے۔ فرسخ ایک پرانے زمانے کا ماپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے 1000 روم تھے جو لکڑی کے تختوں سے، پاٹیوں سے، فرش سے بنایا جاتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرم نرم ہوائیں چلتی تھی اور لشکر لے کر کے آپ دور دور کا سفر کرتے تھے۔ ایک سفر کے لیے آپ نکلے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چیونٹیوں کے، کیڑیوں کے ایک میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، تم اپنے اپنے سوراخوں میں بھی داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر کے اندر روانہ ہوئے اور سفر کے اندر نکلے، پورا لشکر ساتھ میں تھا، ایک بڑے میدان سے پاس ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، جہاں چیونٹیوں کی بہت بڑی بستی تھی، سمجھو کہ کیڑیوں کا شہر تھا، چیونٹیوں کی سیٹی تھی۔ یہ چیونٹیاں جو ہیں، کیڑی جو ہے، بہت بہترین ترتیب سے اپنے گھر بناتی ہے، عربی میں اس کو قریۃ النمل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی جگہ سے پاس ہو رہے تھے جہاں چیونٹیاں بہت ساری تھی۔ اب چیونٹیوں کی جو رانی تھی اس کو الہام ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈالی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ چیونٹیاں سائز میں کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لیکن اس سے کتنا بڑا کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار، بیوی، بچے، نوکر چاکر، لشکر بھی ساتھ، سالن پکانے کے برتن، روٹیاں پکانے کے تنور بھی ساتھ، بڑی بڑی دیگیں بھی ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایک دیگ میں 10 اونٹ کا گوشت آ جائے، ایسی 9 دیگیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر میں ساتھ میں رہتی تھی، اور جانور اور پرندے بھی ایک ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام الگ الگ علاقوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ استخر سے یمن جا رہے تھے، مدینہ منورہ کے اوپر سے گزرے، فرمایا یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، جو ان پر ایمان لائے، جو ان کی اتباع کرے، ان کے طریقے پر عمل کرے، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ کعبہ کے پاس سے بھی آپ گزرے تھے، آپ نے کعبہ کا بھی سفر کیا، وہاں قربانیاں بھی کی۔ خیر،
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے تو وہاں بہت سارے چونٹیوں کے مکان تھے. یہ چونٹیاں ساموہک زندگی گزارتی ہے، اجتماعی زندگی گزارتی ہے. ان کا سیاسی نظام، راجکیہ تنتر بہت عجیب ہوا کرتا ہے. چیونٹیوں میں انسان کی طرح خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپس میں کام انہوں نے تقسیم کر رکھا ہوتا ہے، اور ان کا حکومت کا نظام اور سسٹم انسانوں کی طرح پایا جاتا ہے. بڑی سسٹمیٹک زندگی گزارنے والی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، پرندے، جانور، تمام جانور، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، سمجھ رکھی ہوئی ہے. تو یہ چیونٹیوں کی کوئی بستی تھی، چیونٹیوں کا کوئی گاؤں تھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہنچنے کی ان کو خبر ہو گئی تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہہ دیا، یہ چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخ میں، اپنے اپنے در میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے. وہ بڑا لشکر ہے، تم بہت چھوٹے ہو، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، کیڑیاں ہو، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ نہ چلے اور تم کو کچل ڈالے. سبحان اللہ. ایک چیونٹی جیسا جانور، کتنی چھوٹی سی چیز کیا کہہ رہی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھیوں کو پتہ نہ چلے اور وہ تم کو کچل ڈالیں گے. یعنی یہ نبی ہے، نبی کے ساتھی ہے، وہ جان بوجھ کر کے کوئی قصور نہیں کریں گے، جان بوجھ کے کسی کو مار نہیں ڈالیں گے، جان بوجھ کے کسی کو کچل نہیں ڈالیں گے، جان بوجھ کے کسی کو پیس نہیں ڈالیں گے، جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کو پتہ نہ چلے اور تم کو پیس جاوے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. نبی کی شان میں معمولی بے ادبی سے بھی چیونٹی نے اپنے آپ کو بچایا، نبی کی شان میں معمولی گستاخی سے بھی اس نے اپنے آپ کو بچایا کہ ان کو پتہ نہ چلے اور وہ تم کو پیس نہ ڈالے. سبحان اللہ. ایک چیونٹی جیسے جانور کو بھی یقین ہے کہ اللہ کے نیک بندے جان بوجھ کے تم کو نقصان نہیں پہنچائے. بے خبری میں کچھ ہو جاوے، پتہ نہ چلے اور کچھ ہو جاوے، وہ الگ بات ہے. اللہ اللہ. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں فرمایا اس آیت میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب پہنچا تو چیونٹیوں کی رانی اعلان کر رہی ہے، تمام چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر، سلیمان علیہ السلام کا سامان، سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھنے میں تم اتنے زیادہ مشغول مت ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ. اگر تم اللہ کے ذکر سے غفلت کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اسی لیے تم حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے لیکن اللہ کے ذکر میں تم مشغول رہنا. کہتے ہیں کہ 3 میل دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ چونٹی کی اس آواز کو سن لیا. اللہ اللہ. سلیمان علیہ السلام نے پہلے تبسم فرمایا، ذرا سے مسکرائے اور پھر آگے چل کر ہنس پڑے. اللہ اکبر. ایک چیونٹی اور اس کی رانی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آپ کی فوج کو انصاف کرنے والا سمجھ رہی ہے. اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے. کتنی بڑی بات ہے.
یہ چونٹی کی عقل مندی اور ہوشیاری حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے کتنی اچھی بات کہہ رہی ہے. اور اس طرح بھی ہے کہ ایک اچنبھے کی بات ہے، ایک تعجب کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنی قوم کو بچانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اپناتی ہے. اس بات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا اور آپ مسکرا دیے. اس سے معلوم ہوا، اور روایتوں میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی زیادہ تر مسکراتے ہیں، کبھی کبھی ہنستے ہیں، لیکن ہمارے جیسا کہا مار کے زور زور سے دانت کھول کے گلا پھاڑ کے عام طور پر اللہ کے نبی ہنستے نہیں ہیں. یہ نبیوں کا ادب ہوا کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. پھر اس چیونٹی کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کے ہنس پڑے. چونٹی کی بات سے پہلے مسکرائے، پھر ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں. دیکھیے نا، چیونٹی کی بات سمجھ لی، اس پر بھی اللہ کا شکر جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے، اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ قبول فرما لے، اور اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل رکھنا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اے اللہ، آپ نے ایک جانور کی بولی مجھے سمجھا دی، آپ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک چیونٹی جیسا جانور مجھے اور میرے لشکر کے بارے میں انصاف کی بات کہتا ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارے بارے میں کوئی دو اچھی بات کہوے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی ہمارے لیے اچھی بات کہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں آپ کے انعام کا، احسان کا کیسے شکر ادا کروں؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے شکر کرنے والا بندہ بنا دیجئے. زبان سے بھی شکر ادا کروں، عمل سے بھی شکر ادا کروں، اور قیامت کے دن آپ کے نیک بندوں میں مجھے آپ شامل کر دینا. اور خاص طور پر اعمال ایسے ہونے چاہیے جو اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاوے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. تو اس دعا میں یہ جو لفظ ہے وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاوے، اس کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی. اور دیکھیے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی سبق کی بات ہے. کیا سبق کی بات ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ، اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل رکھنا. اللہ کے صالحین اور نیک بندوں کی جماعت میں ہم شامل رہے، اس کی دعا کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں
اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل رکھے، نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرماوے۔ اور یاد رکھو، انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو قبول فرماتے ہیں، لیکن جنت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ کتنی بڑی بات فرمائی گئی، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کی رحمت ہو جاوے، اللہ کا فضل و کرم ہو جاوے تو انسان کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جاوے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے اعمال کے بھروسے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی میرے اعمال کے بھروسے جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے میرے اللہ کی رحمت اور میرے اللہ کا فضل گھیرے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ اپنا فضل دیوے تو انسان جنت کا مستحق بن جاوے، حقدار بن جاوے۔ کتنی بڑی بات اس آیت کریمہ کے اندر فرمائی گئی۔ تو ایک چیونٹی جیسا جانور، چھوٹا سا جانور، لیکن اس کی باتیں کتنی عجیب رہی، کتنی شاندار رہی، اور اس نے جو ہے کیسا پیارا سبق دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کے اوپر مسکرا دیے۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، اس آیت کی روشنی میں تفسیر امدادی کے اندر بڑا عجیب نقطہ لکھا ہوا ہے، بڑی عجیب پوائنٹ کی بات لکھی ہوئی ہے، جس کو ہر ایک کو آج کے حالات میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا چیونٹی ایک ضعیف اور کمزور جانور ہے، اور سامنے سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت طاقت والا لشکر ہے، تو ایک ضعیف چیونٹی کی قوم، طاقت والی قوم سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سامنے کیسے زندہ رہے، اپنی ہستی کو کیسے قائم رکھے، اس کی باتیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ پہلی بات اتفاق اور اتحاد، نمبر 2 سردار کی بات ماننا، لیڈروں کی، امیروں کی بات ماننا، نمبر 3 اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت تیار رکھنا، نمبر 4 اپنے سے جو زیادہ اوپر لوگ ہے، اپنے سے زیادہ اوپر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پر نہ آنا، نمبر 5 جس کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہو اس کی نیت پر اٹیک اور حملہ نہ کرے۔ بہرحال ایک کمزور چیز چیونٹی نے اتنی ساری نصیحت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی اس کے اندر سمجھو کہ بتلا دی، اشارہ آ گیا۔ اللہ آج کے حالات کے اندر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ بلکہ وہ غائب ہی ہے۔ سبحان اللہ، عجیب واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے لشکر کی، فوج کی حاضری لی۔ معلوم ہوا کہ لیڈر کو، امیروں کو، ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت اور اپنی پبلک کی حاضری بھی لیوے۔ محتمم صاحب کو چاہیے کہ مدرسے کے طلباء کی حاضری لیوے۔ پرنسپل کو چاہیے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی حاضری لیوے۔ قوم کے ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنی پبلک پر دیکھ بھال اور نظر رکھے، کون حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے حالات کی خبر رکھتے تھے. اگر کوئی غیر حاضر ہو اور بیمار ہے تو اس کی خبر کے لیے تشریف لے جاتے. کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر فرماتے. اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے لشکر کی حاضری لی. حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر میں جاتے تو اڑنے والے پرندوں کو بھی لے جاتے تھے. پرندوں کو ساتھ لے جاتے. ایک کام تو یہ ہوتا کہ پرندے پر اور اپنے ونگز پانکھ کھول کر کے سایہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ پانی وغیرہ ڈھونڈنا ہو تو پرندہ آرام سے ڈھونڈ کر کے لے آتا. تیسری بات یہ ہے کہ خط پیغام کہیں لے جانا ہو تو پرندہ آرام سے وہ خط پہنچا کر کے آتا. تو اس طریقے سے الگ الگ کام پرندوں سے لیے جاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ہر ایک پر نظر رکھنے کے لیے، ان کے حالات کی خبر کے لیے ایک نظام بنایا تھا. ہدہد پرندہ بہت چھوٹا ہے، کمزور بھی ہے، دنیا میں اس کی تعداد اور گنتی بھی کم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چھوٹا اور کم اور کمزور ہونے کے باوجود اس کی طرف دھیان فرمایا. معلوم ہوا کہ امیر کو چاہیے کہ اپنی پبلک میں جو کمزور ہو، جن کی تعداد کم ہو، جو لگھومتی میں ہو، جو مائنورٹی میں ہیں، ان کی طرف خاص نظر رکھنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر اور خلیفہ تھے تو مدینہ میں سب لوگوں کی خبر رکھتے تھے. مصیبت والوں کی مصیبت میں مدد کرتے تھے. رات کو سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، رات کو گلیوں میں جاتے تھے اور لوگوں کے حالات کی چپکے چپکے خبر رکھتے تھے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے. اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام کر کے دکھلایا. اپنی پبلک کی خبر رکھنا، اپنی جماعت کے لوگوں کی خبر رکھنا، اس کی پوری فکر اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے. دوسری ایک بات خاص سوچنے کی آیت میں ایسی ہے کہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں تھے. یہ اللہ کا ایک انعام تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خوف آیا کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے اس نعمت میں کمی آ گئی کہ یہ پرندہ غائب ہو گیا. اس لیے وہ سوال کر رہے اپنے نفس سے، کیا ہو گیا، پرندہ حاضر کیوں نہیں ہے. ہم کان من الغائبین، کہ حقیقت میں نہیں ہے یا یہ کہ مجھے دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا. پرندے ایک جگہ جم کے رہتے نہیں، وہ اڑتے پھرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ماتحتوں میں، اپنے انڈر کے لوگوں میں جن کا مزاج گھومنے پھرنے کا ہو، ان کی حاضری کی خصوصی فکر رکھیں. اور اس آیت سے اچانک حاضری لینے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی اچانک حاضری بھی بڑوں کو چاہیے کہ وہ لے لے. مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں اچانک حاضری بھی ہو جانی چاہیے. اس سے ایک دھاک رہتا ہے اور لوگ برابر حاضری دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی جگہ پر رکے ہوئے تھے جہاں پانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو، زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے. سلیمان علیہ السلام یہ معلوم کرانا چاہتے تھے کہ اس میدان میں، اس جگہ پر پانی کتنا ڈیپ میں ہے، کتنی گہرائی میں ہے، کون سی جگہ کھودنے سے پانی ملے گا. اس لیے ہدہد کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہدہد پانی کی نشانی بتلاوے تو جنات کو حکم دے کر کے آپ پانی جو ہے کھود کر کے نکلواوے. اسی لیے آپ نے جو ہے ہدہد کو خاص طور پر تلاش کیا.
کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ نے ہم کو بہت سارے سبق سکھلائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، چھوٹوں اور کمزوروں پر بھی نظر رکھو، چھوٹوں اور کمزوروں کی بھی رعایت کرنے والے بنو، اور جو ہے آپ اگر کوئی جماعت کے بڑے ہو، ذمہ دار ہو، تو اپنی جماعت اور اپنے انسٹیٹیوٹ اور اپنی اسکول، اپنے مدرسے، اپنی یونیورسٹی، کالج کے ہر فرد پر، ہر پرسن کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کمزوروں کی فکر کرنی چاہیے، مصیبت میں پھنسے ہوئوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اچھی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔